بنفسها إما من صفتها أن يقترن ذلك المعنى المدلول عليه بنفسها بالفهم عنها بأحد الأزمنة الثلاثة أعني الماضي والحال والاستقبال. حين يفهم ذلك المعنى عنها يفهم أحد الأزمنة الثلاثة أيضا مقارنا له أو من صفتها أن لا يقترن ذلك المعنى في الفهم عنها مع أحد الأزمنة الثلاثة. القسم الثاني هو ما يدل على معنى في نفسها غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة الاسم. اچھا یہاں تک دیکھا. چلو بولو. اچھا اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو الاول اما ان یقترن بأحد الازمنة الثلاثة، یہ متن ہے نا. جی جی جی. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ پیچھے سے حصر وجہ حصر بیان کر رہے ہیں اور حصر میں انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ مان تد اللہ اولا تد اللہ. جی. تو اب جو قسم اول جو تھی نا اس کا بیان کر رہے تھے. قسم ثانی کا بیان ہو چکا ہے. تو قسم اول متن میں سب سے پہلے حاجب متن کو دیکھتے ہیں. تو متن میں یہ ہے کہ وَإِمَّا أَن يَقْتَرِنَ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ. او یار الاول کو نہ بھولو نا. جی والاول اما ان يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا. الثاني الاسم الاول الفعل. یہاں تک یہ متن ہے ابن حاجب علیہ رحمہ اللہ. اس میں خلاصتاً یہ کہنا چاہتے ہیں ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کہ جو قسم اول ہے یہ یا تو مقترن ہوگی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ یا نہیں ہوگی. اگر نہ ہو یہ ثانی اس کو اسم کہتے ہیں اور اگر ہو تو اس کو فعل کہتے ہیں. اب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کریں گے. تو پہلے بات تو یہ ہے کہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف الاول کہا تھا. تو وہ صفت کا صیغہ ہے اس کے لیے موصوف نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ القسم الاول. یہ اعتراض کا بھی جواب دیا کہ نہیں دیا؟ جی. تو کیا وہ اعتراض یہ کہ الکلمہ تو مؤنث ہے الاول مذکر. یہ اس کی صفت ہے، جس کی صفت ہے کلمہ کی صفت ہے. جی. تو اس کو بھی مؤنث ہونا چاہیے، ہاں اولا ہونا چاہیے. تو یہ الاول مذکر کیا ہوا. تو فرما دیا کہ یہ صفت نہیں بن رہا کلمہ کے لیے نہیں ہے، قسم کے لیے. تو پھر وضاحت کر دیتے ہیں ایک بار پھر کہ یہ قسم اول کون سی تھی. فرماتے ہیں ما يدل على معنى في نفسها. تو یہ انہوں نے بتا دیا پھر دوبارہ سے اشارہ کر دیا کہ قسم اول کون سی تھی. پھر ابن حاجب رحمۃ اللہ نے یہ کہا تھا کہ اما ان یقترن. تو یہاں بھی وہی اعتراض ہوتا ہے جو پہلے اعتراض ہو چکا ہے کہ یہ ان مصدر معول ہے. تو یہ یقترن کو مصدر کے معنی میں کر دے گا یعنی اقتران کے معنی. تو پھر بھی یہاں حمل ہوگا مصدر کا ذات کے اوپر. یہ خبر بن رہا ہے پورا جملہ مل کر ان یقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. پورا جملہ خبر بن رہا ہے الاول کے لیے. تو الاول وہ تو کلمہ یعنی لفظ کی طرف وہ تو لفظ ہے، لفظ کی تقسیم ہو رہی ہے. تو یہ مصدر کا عمل اس ذات کے اوپر صحیح نہیں ہے، لفظ کے اوپر کلمہ کے اوپر. اس کی جواب دے دیا من صفت ہے. من صفت یہاں نکال دیے کہ یہ ان یقترن یہ اصل میں یہ عمل نہیں ہو رہا اس کے اوپر، یہ مبتدا مؤخر ہے اور من صفت یہاں اس کے لیے خبر مقدم ہے. تو یہ پورا جملہ بن کر اس کے لیے خبر بنے گا. ٹھیک ہے. تو ان یقترن ذلک المعنى. اچھا اب ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو عبارت ہے ان یقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، یہ پورا خبر بن رہی ہے الاول کے لیے. تو خبر جب جملہ بنے تو اس میں ایک ضمیر راجع ہوتی ہے مبتدا کی طرف. اس جملے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ہی ضمیر ہے یقترن. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ یقترن کی ضمیر اگر تم راجع کرتے ہو مبتدا کی طرف تو وہ مبتدا تو وہ تو کلمہ ہے. تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ کلمہ مقترن ہو تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ، یعنی وہ جو لفظ کلمہ ہے لفظ وہ لفظ مقترن ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، تو بات صحیح نہیں بنے گی. اگر اس کو راجع کرتے ہو کیونکہ لفظ تو مقترن بأحد الازمنہ نہیں ہے نا. جی وہ معنی ہوتا ہے. تو جب معنی کی طرف ہم اس کو راجع کریں گے تو پھر بھی ایک خرابی لازم آ جائے گی. وہ یہ کہ معنی تو اس کا صحیح ہو جائے گا مگر یہ خبر بن رہا ہے مبتدا کے لیے، اس میں ضمیر باقی نہیں رہے گی.
تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس کا جواب دیتے ہوئے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی یہ عبارت ذالک المعنی سے اب اس کا جواب دے رہے ہیں. تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذالک المعنی المدلول علیہ بنفسہا، کہ یہ جو یک ترینہ کے اندر ضمیر ہے، ہوا ضمیر، وہ راجع معنی کی طرف ہم لیں گے. اب تم اعتراض کرو گے؟ جی، اب تم اعتراض کرو گے کہ پھر جب یہ خبر ہے اس میں ضمیر راجع ہونی چاہیے مبتدا کی طرف، تو اس لیے آگے تو بنفسہا فی الفہم عنہا، وہ ضمیر راجع ہوں گی یہ مبتدا کی طرف. تو یہ وہ بھی اعتراض ختم ہو گیا. چلو بہرحال فی الفہم عنہا. جی، اور مگر محشی نے ایک اور جواب دیا اس کا، حاشی نمبر 4 میں. اس نے کہا کہ یہ جو یک ترینہ جو ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے یک ترینہ بأحد الازمنۃ ثلاثۃ، اس میں جو یک ترینہ کی ضمیر اگر تم راجع کرتے ہو تو لفظ کی طرف تو بھی صحیح ہے، مگر وہ اس طرح صحیح ہوگی کہ یہ ہم یعنی جو لفظ ہے اس کو ہم نے متصف کیا ہے اس کے متعلق کے صفت کے ساتھ. الوصف اس نے لکھا ہے کہ من قبیل الوصف بحال المتعلق. تو پھر یہ کہو نا کہ وصف کی دو قسمیں ہیں، ایک صفت بحالی اور ایک صفت بحال متعلق ہی. تو یہ صفت بحالی ہی نہیں ہے، کیونکہ صفت بحالی ہی میں یہ ضروری ہے کہ وہ مطابقت ہو. صفت بحال متعلق ہی میں یہ ضروری نہیں ہے. چلو اچھا، اب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فی الفہم میں ایک اور اعتراض کا جواب دیا. وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ جو تعریف جو کر رہے ہیں یہ مولانا ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مانع عن دخول غیر نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم مصدر کو دیکھیں تو وہ سب کا اتفاق ہے کہ وہ اسم ہے، مگر مصدر ضرب مثلا وہ جب اس کا تصور کرتے ہیں تو لازماً وہ کسی نہ کسی ایک زمانے میں ہوگی، یعنی عقل مصادر جتنے بھی ہیں ان کا صدور کسی نہ کسی زمانے میں کے ساتھ مقترن ہو. جی، تو وہ بھی اس میں بھی شامل ہو گئے آپ کی اس تعریف میں، آپ کی اس قسم میں. تو اس کا جواب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں کہ فی الفہم کے لفظ سے بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نفس الامر کو نہیں دیکھ رہے، ہم ایسا نہیں دیکھ رہے کہ اس کا تحقق پھر نفس الامر میں کیسے ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی آدمی لفظ بولے ضرب تو متبادل جو ذہن میں آتا ہے وہ کیا چیز ہے، وہ اس میں جو متبادل ہے جو ذہن میں فوراً آ جاتی ہے وہ حدثی معنی صرف ہوتا ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا. تو وہاں اقتران فی التحقق ہوتا ہے، یہاں مراد اقتران فی الفہم ہے. سمجھائیے، اس لیے اقتران تحققی اگر ہو تو اس سے وہ گویا کہ فعل نہیں بنے. چلو جی. اچھا، پھر انہا سے ایک اور اعتراض کرنا چاہوں گے. انہا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے، اگر کوئی مثلا کہے کہ زید ضارب عمرا غدا یا بالامس یا اليوم، زمانے کا لفظ جو دال ہے نا زمانے پر، وہ جملے کے ساتھ مقترن کر دیں، ملا دیں اس کو. جی، تو اب جو فہم میں جو آئے گی جو متبادل ہے، یعنی وہ بھی وہ یہ ہوگا کہ یہ جو ضرب واقع ہو رہی ہے یہ زید ضاربن جو ہے، یہ ضاربن یہ بھی داخل ہو گیا پھر، کیونکہ ضاربن غدن یا بالامس یا اليوم، زمانے کے ساتھ تو اقتران ہو گیا اس کا. جی ہاں، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ انہا، یعنی انہا ہا کی ضمیر راجع الکلمہ ہے، ہاں، وہ لفظ کہ وہ انہا یہ جو اس کلمہ سے یہ جو اقتران ہم کو سمجھ آ رہا ہے فی الفہم، یہ کلمہ سے نفس الکلمہ سے آ رہا ہے. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ کسی اور لفظ سے اقتران زمانہ سمجھ آ رہا ہو. چلو پھر ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ بأحد الازمنۃ الثلاثۃ. اب اس کے اوپر ایک سمجھ رہے ہو کہ نہیں شیخانو؟ چلو اب اس کے اوپر ایک اعتراض ہو رہا ہے جس کا جواب عن الماضی والحال والاستقبال سے دے رہے ہیں. وہ یہ ہو رہا ہے کہ ازمنہ جمع ہے زمانے کی، تو
زمانہ تو یہ سال بھی ہے، پچھلا سال بھی تھا، اس سے پچھلا سال بھی تھا، یہ مہینہ بھی ہے، اس سے پچھلا مہینہ بھی ہے، آج کا دن کل کا دن، یہ تو زمانے تین نہیں ہے، بہت سے ہیں، ہاں تو یہ بہت متعدد ہے. تو ان کو تین اس نے کیوں کہا؟ تین کس لحاظ سے اس نے تین کہا؟ کہ یہ تو اس کو ایسا کہنا چاہیے تھا کہ ازمینہ متعددہ یا کوئی ایسا کچھ متعدد ایسا کچھ صفت لانی چاہیے تھی جو مناسب ہو. تو ثلاثہ کی صفت کیوں لائے؟ ابن حاجی نے جب یہ بات کہی تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ اعنی الماضیہ والحال والاستقبال، کہ یہاں ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کی مراد تین زمانوں میں سے یہ تین زمانے ہیں، ماضی، حال اور استقبال. یہ سال، پچھلا سال، یہ مہینہ، پچھلا مہینہ مراد نہیں ہے. چلو. اور اس میں ماضی، حال، استقبال یہ ایسی تقسیم ہے کہ وہ تمام اس میں آ جاتے ہیں. ہاں چلو. اچھا، اب ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ اب کہ ان یقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے، متبادل یہ ہے کہ فعل وہ چیز ہوگی جس میں تین زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جائے. تو اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع جو ہے وہ تو زمانہ حال اور مستقبل دونوں کو یہ بدلاتا ہے. وہاں تو دو زمانے، دو زمانوں کے ساتھ اقتران ہے. جی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو زمانے تو اس میں اقتران آپ کہتے ہیں، تو مگر آپ جب اس کا وقوع دیکھیں گے بالفعل تو وہ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ ہوگا، دونوں کے ساتھ بیک وقت نہیں ہو سکتا. وقوع تو معتبر نہیں ہے نا، آپ نے پہلے کہہ دیا. مصدر کو نکالا کس لیے؟ جی. کہ وقوع کا تو اعتبار نہیں ہے، اس میں فہم کا اعتبار ہے. حین یفہم ذلک المعنی عنہا یفہم احد الازمنۃ الثلاثۃ ایضا مقارنا له. فہم کا اعتبار، تحقق کا نہیں ہے. اس میں احتمالات دو ہیں، یعنی یا حال ہوگا یا مستقبل ہوگا. احتمال میں بھی یعنی یا حال ہوگا یا مستقبل، دونوں بیک وقت نہیں ہوں گے. ہاں، یعنی مطلب یہ ہے کہ مستقبل کے صیغے کی دلالت دو زمانوں پر تو ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن جب ایک زمانہ مراد لیں گے تو پھر دوسرا تو ختم ہو جائے گا. عند الفہم جب آپ ایک مراد لے لیں گے تو دوسرا ختم. تو اقتران باحد الازمنۃ الثلاثہ فی الفہم ہوگا، اقتران بزمانین نہیں ہوگا. چلو ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک حین یفہم ذلک المعنی سے ایک اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فعل، جب ہم فعل مقترن ہوتا ہے تین زمانوں میں سے، تو فعل میں تین چیزیں ہوتی ہیں: حدث، نسبت اور زمانہ. نسبت الفاعل، نسبت الفاعل اور زمانہ. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقترن ہوگا ایک زمانے کے ساتھ، تو ایک زمانہ تو اس میں خود پایا جاتا ہے. ہاں تو ایک زمانہ اس کے اندر ہے اور ایک مقترن ہو گیا. جی. ہاں تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اقتران الزمان بالزمان ہوتی ہے، یعنی اقتران الشیء بنفسہ ہی. ہاں، یا تو اقتران الزمان بالزمان لازم آئے گا، اور یا زمانے کے لیے زمانہ لازم آئے گا. اگر وہ زمان بھی یہ اس جو زمانہ فعل کا جز ہے نا، اس کے لیے اگر وہ مقترن زمان جو ہے وہ اس کے لیے ظرف ہے یا ظرف نہیں ہے. اگر اس کے لیے ظرف ہے تو لازم آ گیا زمانے کے لیے زمانہ، اور ظرف نہیں ہے تو اقتران الزمان بالزمان لازم آ گیا. چلو جی. تو اگر اقتران الزمان بالزمان ہو تو اس کا مطلب بیک وقت دو زمانے پائے جاتے ہیں، تو مستحیل ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ حین یفہم ذلک المعنی عنہا یفہم احد الازمنۃ الثلاثۃ ایضا مقارنا. کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں بھی ایک زمانہ ہے، وہ تم اقتران کرتے ہو دوسرے زمانے کے ساتھ، تو اقتران الزمان بالزمان ہے. مگر ایسا ہے کہ جب یہ کلمہ بولا جائے، جب یہ فعل بولا جائے تو حین یفہم ذلک المعنی، جب اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا تو یفہم احد الازمنۃ الثلاثۃ ایضا، احد ایک زمانہ بھی جو اس میں پایا جاتا ہے وہ بھی اس کا مفہوم بھی آ جائے گا مقارنا لہ، اس کے ساتھ ساتھ. مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے
کہ خارج سے کوئی زمانہ آئے گا اور وہ مقارن ہو جائے گا اس مفہوم کے ساتھ، خارج سے نہیں آئے گا، بلکہ جب اس کلمے کا مفہوم، اس کا مدلول آپ کے ذہن میں آئے گا تو بس مدلول کے ساتھ ساتھ وہ جو زمانہ ہے نا، وہ جو اس کی جز ہے، وہی اس کا فہم بھی اس فہم کے مقارن ہو. سمجھ آ گئی؟ چلو. اچھا، اب ایک اور اعتراض ہو رہا ہے، وہ یہ کہ جو لفظ ماضی ہے یا لفظ حال ہے یا لفظ استقبال ہے، یہ جب ہم لفظ ماضی کا سوچتے ہیں جب یہ، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک زمانہ عہد الازمنہ بھی آ جاتا ہے، جیسے وہ ماضی، زمانہ ماضی. ہاں. جب حال کا سوچتے ہیں تو حال کا زمانہ بھی ذہن میں، اس کے مفہوم میں سے وہ بھی مفہوم نظر آتا ہے، مقترن نظر آتا ہے. ہاں. اسی طرح استقبال کا بھی. تو یہ اعتراض یہاں ہوتا ہے، خارجی اعتراض. اس کا جواب اس طریقے سے ہم دیں گے جیسے میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے عبور عامہ میں دیا ہے کہ وہاں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جب یہ مقام تقسیم ہے، مقام تعریف نہیں ہے، اگر یہ معنی دخول غیر نہ ہو تو کوئی بات نہیں، جب ہم تعریف کریں گے تو وہ تعریف. یہ جواب نہیں. صحیح جواب دو. اس کو ماضی کے لفظ کو، مستقبل کے لفظ کو، حال کے لفظ کو نکالنا ہے یہاں سے. اس کو باقی نہیں رکھنا کہ آپ کہتے ہیں وہ عام ہے تو عام داخل ہو جائے، کوئی بات نہیں. یہ بات ہے یہاں اس کو نکالنا ہے. یہ اصطلاحی بات ہے. نحات کی اصطلاح میں فعل کی تعریف ماضی کے لفظ پر صادق نہیں آتی ہے. آتی ہے؟ نہیں آتی. تو پھر کیسے داخل کرتے ہو؟ تعریف نکال دیں گے. یہاں جب داخل کر لو گے، تعریف تو کرو گے، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہاں بھی داخل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں اگر تم نے داخل کر دیا اس کو تو پھر ادھر سے کیسے نکالو گے؟ یہ اصطلاحی بات ہے. اصطلاحات کو مصطلحین نے جیسے بنائے ہیں ویسے خیال رکھنا پڑتا ہوتا ہے. سمجھائیے نا. تو مصطلحین نے ماضی کا لفظ، مستقبل کا لفظ، حال کا لفظ فعل کے اندر داخل کیا، اس لیے یہ داخل نہیں ہے. ہاں، اس کو ان کو نکالنا پڑے گا. اس کو ہم نکالیں گے ایسے کہ یہ اصل میں فعل نہیں ہے، کہ فعل میں تو ہم کہہ چکے ہیں اس میں حدث ہوتا ہے، اس میں حدث نہیں ہے. حال، ماضی اور استقبال، ان تینوں کے مفہوم میں حدث کا معنی نہیں پایا جاتا، صرف زمانہ پایا جاتا ہے. یہ صرف زمانہ ہے، اس میں کوئی حدث نہیں. ایسا نہ کہو نا، یوں کہو کہ بھائی یہ ماضی کا لفظ یا حال کا لفظ یا مستقبل کا لفظ، اس کا موضوع لہو کیا چیز ہے؟ اس کا موضوع لہو صرف زمانہ ہے، محض زمانہ ہے، اس میں کوئی حدث ہے، نسبت للفاعل نہیں ہے. ہاں، تو جب یہ صرف زمانہ ہے تو یہاں تو ہم نے کہا کہ وہ حدث جو ہے، وہ فعلی معنی جو ہے، وہ مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ ہو. تو یہاں تو ماضی کے لفظ میں تو صرف زمانہ، اس کا مدلول، اس کا موضوع لہو کیا چیز ہے؟ صرف زمانہ. تو وہاں اقتران پایا جاتا ہے، وہ تو خود زمانے کا نام ہے. چلو. پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ اولا. تو اب اس کی تفسیر کرتے ہیں. ابن مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ او، اس کا عطف وہ اما کے اوپر ہے، این قرینہ کے اوپر، کہ من صفت ہا، جیسے وہاں نکال تھا یہاں بھی نکال رہے ہیں. ان لا سے یہ جو او لا یقترنا، وہ یقترنا نکال کرنا، لا کے بعد یقترنا نکال کر. ہاں، تو فرما دیں کہ او من صفتھا لا یقترن ذلک المعنی. وہی اعتراض اور وہی جواب دے دیا، من صفت یا نکال کر. ہاں چلو. تو یہ فرما دیں کہ جو اس کا یعنی کہ یہ جو پہلی قسم ہے، اس میں سے دوسری، اس قسم میں جو دو قسمیں ہم نے کی تھی، اس میں دوسری قسم یہ ہے کہ اس کا جو معنی ہے وہ مقترن نہ ہو کسی ایک زمانے کے ساتھ فی الفہم. وہی فی الفہم کے لیے بھی وہی اعتراض تھا، وہی جواب ہے. چلو.
اچھا پھر انہوں نے آگے فرماتے کہ القسم الثانی واضح میں ابن حجر رحمۃ اللہ نے صرف ثانی کہا تھا ہاں، تو یہاں پھر بھی وہی اعتراض ہوتے ہیں جو پہلے ہو چکے تو یہاں القسم الموصوف القسم کا لفظ نکال دیا. القسم الثانی تو دوسری قسم کون سی ہے وہ ما يدل على معنى فی نفسها کہ وہ دلالت کرے ایک معنی کے اوپر فی نفسها یعنی بے نفسها. ہاں تو غیر مقترن بیا حضرت ثلاثہ جی یہ بغیر قسم ثانی تھا نا. جی اور وہ قسم ثانی الاسم وہ اسم ہے. ہاں اس میں بھی یہ فی نفسها میں بھی وہی اعتراض ہوتا ہے اور پیچھے وہی اعتراض ہوئی جواب سمجھ آ گئی ہے. چلو